تو پہلی چیز تھی غیبت کی تعریف کیا؟ غیبت کی تعریف، غیبت کی ایک تعریف تو یہی ہے کہ جو پیغمبر اسلام نے خود تعریف کی ہے، اپنے بھائی کا اس انداز سے ذکر کرنا یا اس طرح سے عیب بیان کرنا کہ جب وہ سنے تو رنجیدہ ہو جائے، وہ سنے تو رنجیدہ ہو جائے۔ غیبت کہتے ہیں ایسا کسی کا تذکرہ کرنا، ایسی برائی کہ جو اس کے اندر پائی جائے، کیونکہ اگر آپ ایسی کوئی برائی ذکر کر رہی ہیں جو اس میں پائی نہیں جاتی تو وہ بہتان ہے، جو غیبت سے بھی بڑھ کر ایک گناہ آ جاتا ہے، وہ الگ، اس پہ تو ہم گفتگو ہی نہیں کر رہے ابھی، ہم تو صرف وہ کہ جو پایا جاتا ہو۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ تو میں اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں، منہ پہ کہہ سکتا ہوں، اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ منہ پہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کر رہے ہیں برائی کے عنوان سے، تو یہ غیبت ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے بھائی یہ تو اس میں پایا جاتا ہے، میں غلط بات تھوڑی کہہ رہا ہوں، تو جی ہاں، حق بات کو بتانے کا نام ہی غیبت ہے، کیونکہ اگر آپ غلط طور پر بیان کر رہے ہیں، اس کو جھوٹی بات اس سے منسوب کر رہے ہیں، تو وہ بہتان، اور بہتان ہے وہ تو اس کا گناہ ہی بالکل الگ ہے جس پہ ہم آج گفتگو نہیں کر رہے، وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے شاید بہتان۔ تو بہرحال یہ ایک تعریف ہوئی، ایک عمومی تعریف کہ کسی کا ایسا عیب بیان کرنا کہ جب وہ سنے تو رنجیدہ ہو جائے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا اس انداز سے تذکرہ کرنا۔ اور محجت البیضہ کی 5ویں جلد میں مولا محسن فیض کاشانی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا، جس میں پیغمبر نے یہی حدیث کی، اس غیبت کی ہی تعریف جو ہے وہ بیان کی۔ اور علماء اور مراجع سے بھی یہی پوچھا گیا کہ حرام غیبت کی تعریف کیا ہے، تو وہاں سے یہی جواب آیا کہ وہ کہ چھپا ہوا عیب بیان کرنا جو اس میں پایا جاتا ہو، چاہے ہمارا مقصد اس کی تذلیل یا توہین کرنا ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی، چاہے ہم اس کے مقام کو کم کرنا چاہ رہے ہوں یا نہیں کرنا چاہ رہے ہوں، دونوں صورتوں میں ایسی کوئی چیز بات اس کے متعلق بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ ابھی آگے چل کر آئے گا، کچھ مستثنیات ہیں جو سبھی کو سب چیزیں پتہ ہیں، تو پھر وہ غیبت کے عنوان سے ذکر نہیں ہوتا، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس بات کو بیان کرنے میں اس شخص کی توہین ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر توہین ہو رہی ہے تو توہین کا گناہ ملے گا، غیبت کا اس سلسلے میں گناہ نہیں ملتا۔ جو عیب سب میں آشکار ہو جاتا ہے اس کو ذکر کرنا، تو پھر غیبت کے عنوان سے نہیں ہوتا، توہین کے عنوان سے ڈسکس کیا جاتا ہے، جو ابھی آگے چل کر چیز آئے گی۔ دیکھیے مومن کی تعریف ہی یہ بیان کی گئی ہے روایت میں، پیٹھ پیچھے، یعنی اگر کسی کوئی برائی کر رہا، مومن کی تعریف یہ ہے کہ مومن ہر اس جگہ پہ آپ کو ملے گا، ہے اس امرن، جہاں پر اس کو حکم دیا جائے کہ اس کو یہاں پر حاضر ہونا۔ اب نماز کے موقع پر مومن کو حاضر ہونا چاہیے، صلہ رحمی کے موقع پر مومن کو حاضر ہونا چاہیے، کسی کو مدد کی ضرورت ہو اس موقع پر مومن کو حاضر ہونا چاہیے۔ اب ہر اس جگہ پہ مومن آپ کو موجود ملے گا، مومن کی تعریف ہے۔ اور وَيَفْقُدُكَ، ہر اس جگہ سے مومن غائب ہوگا، حیث نہاؤ، جہاں نہ ہونے کا اس کو حکم دیا جائے، حیث نہا، جہاں نہ ہونے کا اس کو حکم دیا جائے۔ اب ہر اس جگہ سے غیبت کی محفل سے مومن غائب ہوگا، جھوٹ کی محفل سے مومن غائب ہوگا، مکس گیدرنگ سے مومن جو ہے وہ غائب ہوگا، ہر برائی کی جگہ سے مومن کو آپ غائب پائیں گے۔ یہ مومن کی تعریف ہی اس لحاظ سے جو ہے وہ بیان کی گئی۔ وسائل الشیعہ میں باقاعدہ پیغمبر اسلام سے متعلق جو روایت آئی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ پیغمبر اسلام جب معراج کے سفروں پر تشریف لے گئے تھے، معراج کا سفر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی جو معراج کا جو سفر تھا، اس میں پیغمبر اسلام نے بہت ساری چیزیں جو دیکھی تھی۔ پیغمبر نے خود آ کر بعد میں بتایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص پر اس طرح کا عذاب ہو رہا تھا کہ اس کے اپنے ناخن لوہے اور تانبے کے تھے، جو اپنے جسم کو گوشت نوچتا تھا اور نوچ نوچ کے کھا رہا تھا۔ وہ جسم سے گوشت نکلتا تھا، اس کے وہ نوچ کے کھاتا تھا جو اس کو تکلیف ہوتی تھی، اور اس کے بعد دوبارہ نیا گوشت اس کے جسم پہ پیدا ہو جاتا تھا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے مجھے بتایا، ہماری تعلیم دینے کے لیے، ورنہ پیغمبر کو تو ہر چیز پتہ ہوتی ہے، یہ چیز بتائی جبرائیل نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبتیں کیا کرتے تھے، غیبت کرنے والوں کو جو یہ عذاب دیا جائے گا۔ تو بہرحال دیکھیے بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ روایات میں بھی بڑی سختی کے ساتھ بہت سی چیزیں، جیسے کہ بہت سارے عذاب قبروں کا تذکرہ ملتا ہے، اور
جیسے کہ ایک واقعہ بھی ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد شخص کا، جسے ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد شخص تھا کہ سوائے 2 لقمے روزانہ کے وہ کھاتا نہیں تھا کہ کوئی حرام لقمہ اس کے جسم میں نہ چلا جائے، دنوں رات عبادت میں مصروف رہتا تھا، مستقل روزے کی حالت میں رہتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا ایک دوست آیا، دونوں نے مل کر کچھ دیر بات چیت کی اور اسے کچھ ہی عرصے بعد یہ بنی اسرائیل کا عابد انتقال کر گیا۔ اب امام فرماتے ہیں کہ اپنی قبر میں لیٹ کر ساری زندگی ایک گناہ بھی نہیں کیا، اب انتظار کر رہا۔ اس نے دیکھا کہ میری کہیں سے اس کی نماز چلی آ رہی ہے، قبر میں روشنی ہوتی جا رہی ہے، کہیں سے اس کے روزے چلے آ رہے ہیں، کہیں سے صلہ رحمی چلی آ رہی ہے، کہیں سے اس کا صدقات جو اس نے دیے تھے لوگوں کے کام آیا تھا وہ نیکیاں، قبر میں روشنی بڑھتی چلی جا رہی۔ اچانک سے اس نے دیکھا ایک کالا حبشی ہاتھ میں کلہاڑا لے کے قبر میں داخل ہوا، اور اس نے اپنے کلہاڑے سے وہ تمام نیکیاں جو ادھر ادھر سے آ رہی تھیں ان سب کو کلہاڑے کا وار کر کر کے ختم کیا، قبر میں تاریکی بڑھتی چلی جا رہی، یہاں تک کہ قبر بالکل تاریک ہو گئی، اور یہ حبشی ہاتھ میں کلہاڑا لے کے اس بنی اسرائیل کے عابد کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا اور کہا کہ اب میں ہوں، تو ہے، اور قیامت تک کا زمانہ ہے، اور مجھے حکم ہے کہ تجھ پہ میں عذاب کروں۔ اس نے کہا میں نے تو اپنی پوری زندگی کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ کہا یاد کرو جب تم مرنے سے کچھ عرصے پہلے تمہارا ایک دوست آیا تھا تو تم نے اپنے کسی تیسرے دوست کی غیبت کی تھی، اس غیبت کی وجہ سے مجھے اتنا اختیار اور طاقت مل گیا ہے کہ اب میں قیامت تک کے لیے تمہیں اس قبر میں عذاب دوں۔ تو آپ خود دیکھیے کہ اس کو معمولی گناہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جھوٹ بہت معمولی ہر جگہ رائج ہو گئے تو کوئی بات ہی نہیں، غیبت بہت معمولی سی چیز سمجھ لی گئی، رائج ہو گئی ہے تو ہمارے لیے اب تو گویا جواز کے دائرے کے اندر داخل ہو گئی، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں۔ تو اس کو اپنے پوری اس کی ہم نے جو بھی اس سلسلے میں چیز بیان کی، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، کیونکہ اتنا آسان معاملہ نہیں کہ بس ہم صرف نظر کر کے آگے بڑھ جائیں یا اس کو کوئی بہت معمولی سا گناہ سمجھیں۔ گناہان کبیرہ کی فہرست کے اندر ہے کہ جس پر یقینی عذاب جہنم کا وعدہ کیا گیا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات کہ جب بھی کبھی آپ سے کوئی یہ کہے کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی تو کچھ چیزیں آپ پر فقہی اور کچھ اخلاقاً واجب ہو جاتی ہیں۔ مثلا آپ یہ اتنا آسان نہیں کہ بس اچھا غیبت کر لیا، ہم کہتے ہیں اچھا اور کیا کہا اس نے، اور کیا کہا، اچھا یہ کہا تھا ہمارے متعلق، جی اچھا اور بتائیے اور کیا کہا تھا، کوریدتے ہیں ہم۔ جبکہ یہ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ کے سامنے آ کر اس بات کا ذکر کرے کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو اس نے خبر آپ کو لا کر دی ہے چغل خور ہے، چغل خور فاسق ہے، فاسق کی خبر کا اعتبار نہ کریں۔ بھائی اس کو کیا ضرورت تھی بات آپ کو بتانے کی، یہ خود مزے لے کے بتانا چاہ رہا ہے نا، دشمنی پیدا کرنا چاہ رہا ہے، چغل خور ہے یہ، اس چغل خور فاسق ہے، فاسق کی خبر کا اعتبار نہ کریں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، چغل خور کے قول کو کسی دوسرے سے نقل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے کہا کہ یہ فلاں یہ بات اس نے مجھے بتائی، آپ اپنی امی کو بتا رہی ہیں تو اس چغل خور کی بھی غیبت ہو جائے گی۔ اس نے گناہ کیا، آپ کے سامنے آ کے ذکر کیا، اب آپ اس کے گناہ کو اس کا نام لے کر ذکر کر رہی ہیں کہ دوسرے کو، تو چغل خور کی بھی غیبت ہو رہی ہے۔ تو یہاں آپ کو چغل خور کی بھی غیبت نہیں کرنی۔ آپ کو مزید تیسری بات ہے کہ تجسس سے کام نہیں لینا کہ اچھا اس نے اور کیا کہا اور کیا کہا، یہ نہیں سننا ہے آپ نے، بلکہ اس کو روک دینا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے متعلق یہ آ کے کہہ رہے کہ اس نے آپ کے متعلق برائی کی ہے، اس سے آپ سوء ظن نہ رکھیں، کیونکہ مومن سے سوء ظنی اور کینہ رکھنا بھی حرام ہے، اس سے دل میں سوء ظنی پیدا نہ کریں۔ اور اس کے بعد اگلی ذمہ داری ہو جاتی چغل خور کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، تاکہ اس کو ہمت نہ پڑے کہ آئندہ وہ کسی کے سامنے غیبت کر سکے۔ دیکھیے کتنی ساری چیزیں۔ اچھا اس کے بعد واقعی آپ یہ سمجھیں کہ کہیں عیب مجھ میں پایا تو نہیں جاتا، جب پایا جا رہا ہے یہ بات، اس کو برائی کری یقیناً، مثلا وہ کہہ کہ بھائی فلاں وہ کہہ رہی تھی وہ بہت مغرور ہے، واقعی آپ چیک کریں مغرور تو نہیں، لوگوں کے زبانوں پہ اس طرح سے تو کوئی بات نہیں آتی، بجائے کہ آپ اس کے پیچھے لگ جائیں، اپنے پیچھے لگ جائیے کہ کہیں واقعی تو مجھ میں چیز نہیں پائی جاتی، اور اس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر یہ دماغ میں یہ سوچیں اگر اس نے واقعی غیبت کی بھی ہے میری تو یقیناً مجھ سے کوئی تکلیف اس کو پہنچی، آپ اس کا دل کے ملال کو زائل کرنے کے لیے اس سے جائیں، اس سے ملیں، اس کو کوئی تحفہ بھجوائیں تاکہ اس کے دل کا ملال زائل ہو جائے۔ اور وہ کیونکہ بغیر جب تک آدمی کسی کی غیبت اس وقت تک کرتا نہیں جب تک کوئی برائی یا کوئی تکلیف دہ بات اس شخص سے صادر نہ ہوئی۔ ہو سکتا ہے بہت سے اس کے علاوہ بھی کر دیتے ہوں، لیکن سوچیں کہ واقعی کہیں میں نے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی، تو اس سے کوئی نیک سلوک کریں تاکہ اس سے آپ جو ہے
وہ اس کے دل کے ملال کو زائل کریں. اچھا اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے کہنے کا یہ مطلب ہی نہ ہو جو خاتون پیش کر رہی ہیں آپ کے سامنے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہنے کا وہ مطلب ہی نہیں ہوتا. جب روایت میں ملتا ہے کہ جب تک کسی بات مثلا 1000 کے اگر کسی بات کے پہلو نکل سکتے ہیں اور ایک صحیح مطلب نکل سکتا ہے باقی 999 غلط مطلب نکل سکتے ہیں تب بھی اس کی بات کو مطلب باطل میں محمول نہ کریں. سوچیں کہ شاید یہ مطلب نہیں ہو کوئی اور بات ہوگی جو وہ کہہ رہی. اور غیبت سننے کے بعد خود غیبت میں شریک نہ ہو اور خود یہ سوچیں اگر اس نے غیبت کی تو خود بھگتے گی, میں کیوں اس کے جواب میں غیبت کر کے اپنا نقصان کروں. تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو شرعاً فقہی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے بھی آپ پر واجب ہو جاتی ہیں. اب اتنا وقت نہیں ہے میں کہاں تک اس کو پیش کروں, لیکن اب غیبت سے بچنے کے 2 آسان طریقے عام طور پہ کہے جاتے ہیں کہ جیسے ہی کسی کا برائی عیب کا تذکرہ شروع ہو, کچھ افراد یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کوئی سا کہہ دے توبو الی اللہ ہے, یعنی اللہ کی طرف توبہ کرو, اور جو اگر کوئی اور افراد وہاں پہ موجود ہے فوراً کہیں استغفر اللہ, ہم خدا سے بخشش چاہتے ہیں, تاکہ کسی کو ہمت ہی نہ پڑے اس کے بعد آگے غیبت کرنے کی. اور ایک دوسرا بات وہی بیان کی جو اس سے پہلے آ چکی ہے کہ 2 افراد ہوں تو کسی تیسرے یا چوتھے کا حتی الامکان تذکرہ ہی نہ کریں. اگر کرنا ہی پڑ جائے تو سوائے اچھائی کے کوئی اور تذکرہ نہ کریں, تو پھر آپ دیکھیں گی کہ غیبت کا گناہ آگے ہی نہیں بڑھے گا.